جی ناظرین السلام علیکم۔ کل رات کی صورتحال سے اس وقت پاکستان، افغانستان اور ساری دنیا واقف ہے۔ افغانستان کی جانب سے گزشتہ رات بے اشتعال فائرنگ کی گئی اور سرحدوں پر کئی جگہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ ان کے انفارمیشن منسٹر ٹائپ کے جو ہیں ذبیح اللہ صاحب، انہوں نے بھی ایک باقاعدہ جنگ کے آغاز کا ٹویٹ کر دیا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ رات کے اندھیرے میں، غفلت میں پاکستان کی چوکیوں پر حملہ کریں گے اور پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے۔ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان کس طرح الرٹ تھا، اور اس کے بعد ایک دفعہ انہوں نے حملے کا آغاز کر دیا، پھر اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا وہ ساری عمر یاد رکھیں گے اور نسلیں ان کی یاد رکھیں گی۔ ان کی مائیں اپنے بچوں کو یہ کہہ کر سلائیں گی کہ بیٹا سو جو، نہیں تو حافظ آ جائے گا۔ اتنا کل پھر پاکستان نے ان کے ساتھ کیا۔ 133 کے قریب دہشت گرد مار دیے، ان کے ٹینکوں کی بریگیڈ تباہ کر دی، 27 چوکیاں جن میں یہ دہشت گرد اور چھپے ہوئے تھے ان کو تباہ کر دیا۔ 9 چوکیوں کے اوپر پاکستان نے قبضہ کر لیا، ان کے ٹھکانوں پر تاک تاک کر حملے کیے اور ان کو ایسا سبق سکھایا کہ وہ ساری عمر یاد کریں گے۔ یہ جو جنگ کا مرحلہ تھا یہ بہت شدید تھا، اور اس کے اوپر پاکستان کا جو رسپانس تھا وہ قوت سے بھرا ہوا رسپانس تھا، اور پاکستان نے انہیں سبق سکھایا۔ یہ ہم یہاں تک کیوں پہنچے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ ہم یہاں تک کیوں پہنچے؟ اس لیے کہ ہم نے بہت کوشش کی کہ ہمیں جنگ کی طرف نہ جانا پڑے۔ افغانستان نے اور ان کی ایڈمنسٹریشن نے، ان کے دہشت گردوں نے ہمیں جنگ کی طرف دھکیلا۔ پاکستان ہمیشہ سے امن کا خواہاں رہا ہے، پاکستان ہمیشہ سے ڈائلاگ کی بات کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے مختلف مواقع پر کوشش کی کہ ان کے ساتھ ڈائلاگ کیا جا سکے، بین الاقوامی ثالثین کو بھی ڈالا گیا، اور کبھی ہم جو ہے ترکیہ کو ساتھ بھی شامل کیا گیا، اور مذاکرات کے ذریعے یہ معاملہ حل کرنے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان کی صرف ایک ڈیمانڈ تھی ان سے کہ افغانستان سے دہشت گردی پاکستان نہیں ہوگی، یہ دہشت گرد آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے انہیں سنبھالنا ہے، اور اس بات پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ گزشتہ کچھ دنوں سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر آئی ہے، اور دہشت گرد بنو ہو، باجوڑ ہو یا پھر ترلائی ہو، اور پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ ایک کرنل شہزادہ گل فراز، ان کو بھی شہید کیا گیا، ان کے ساتھ سپاہی کرامت شاہ تھے، ان کو بھی شہید کیا گیا۔ اس کے بعد کل رات جب بلا اشتعال فائرنگ کی گئی تو پاکستان اس موقع کے انتظام میں تھا کہ بھئی بس ہو گئی، ہماری برداشت ختم ہو چکی ہے، ہم آپ کو موقع دے دے کر تھک چکے ہیں۔ ہم چاہتے تھے کہ یہ بات امن سے طے ہو، ہم چاہتے تھے کہ ہمیں بندوق نہ اٹھانا پڑے، ہم چاہتے تھے کہ ہماری ایئر فورس کو آپ کے اوپر حملہ نہ کرنا پڑے، لیکن پھر پاکستان نے حملہ کیا اور زبردست طریقے سے پریسائزڈ فوکس اٹیک کیے ہیں۔ اس میں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان نے کسی سٹیج پر بھی، کہیں پر بھی نہ کسی سول آبادی پر حملہ کیا ہے، نہ کہیں پر ہم نے کسی سرکاری عمارت پر حملہ کیا ہے، نہ کسی تاریخی اثاثے کو تباہ و برباد کیا ہے۔ ہمارے پاس ایبلٹی تھی، ہماری ایئر فورس کی، ملٹری کی مائٹ اتنی ہے کہ ہم چاہتے تو انہیں ریت کا پہاڑ بنا سکتے تھے، لیکن پاکستان نے کچھ بین الاقوامی نارمز کا، قواعد کا اور اصولوں کا خیال کیا، اور ان کے صرف وہ ٹھکانے جہاں دہشت گرد پوشیدہ تھے ان کو نشانہ بنایا گیا اور ان کو بری طرح سبق سکھایا گیا۔ اب ہمیں یہ بات سمجھنی ہے، یہ سمجھنی ہے کہ وہ کیا کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ان کو کسی بین الاقوامی قانون کا پاس نہیں ہے، انہیں کسی انسانی حقوق کا پاس نہیں ہے، وہ صرف اور صرف احمقوں کی طرح اپنے جو اسلحے کو چلانا جانتے ہیں۔ پاکستان میں 2 واقعات ہوئے جس سے ان کی مینٹیلٹی کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک تو ایک بچی سویلین آبادی پر جب حملہ کیا گیا تو ایک بچی جس کی عمر 10-11 سال ہے وہ شدید زخمی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے۔ یہ ان کی حرکتیں ہیں کہ وہ سول آبادی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ نام لیتے ہیں اسلام کا،
بات کرتے ہیں کہ ہم نے اسلام نافذ کرنا ہے، شریعت نافذ کرنی ہے، ان کی بلا جواز اشتعال انگیز فائرنگ سے کل جو ہے آپ نے دیکھا کہ ایک مسجد بھی شہید ہوئی ہے۔ تو آپ خود بتائیے کہ آپ ان لوگوں کو کس نام سے پکاریں گے جو مسجدوں کو شہید کرتے ہیں اور نام اسلام کا لیتے ہیں؟ وہ سوائے دہشت گردوں کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا سبق ملا ہے کہ یاد کریں گے ملا ہیبت اللہ جو ان کے کمانڈر ہیں، ان کے مرنے کی بھی جہنم واصل ہونے کی اطلاعات آتی نہیں، لیکن یہ خبر مصدقہ خبر نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ مصدقہ ہو، یہ مارے جائیں، اور تاکہ پھر افغانستان کے اندر کچھ امن آئے۔ کچھ رجیم چینج کی بھی بات ہو رہی ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو حکومت ہے اس کے چیز میں ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، لیکن کل جو ایکشن کیا ہے یہ تو ان کی حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے، اور باقاعدہ پاکستان کے اوپر فائر کھولے ہوئے ہیں۔ ہم اس معاملے میں بہت کلیئر ہو گئے ہیں، اب ہم جو ہے نا سافٹ سٹیٹ نہیں رہے، اب ہم ہارڈ سٹیٹ ہو گئے ہیں، اور اگر پاکستان کے اندر سرحد کے اندر 1 انچ بھی در اندازی کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کو ہم بہت بری طرح بدلا لیں گے، اور کل ہم نے وہ بات ثابت کر کے دکھا دیا۔ اس دوران دیکھیے 2 طرح کی جنگ ہوتی ہے، ایک جنگ اسلحے اور بارود سے لڑی جاتی ہے، ایک جنگ جو ہے وہ افواج لڑتی ہیں، دوسری جنگ جو ہے وہ نظریاتی جنگ ہوتی ہے جو میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، کلاس رومز میں لڑی جاتی ہے۔ ہم نے نظریاتی جنگ میں بھی اب افواج پاکستان کا اسی طرح ساتھ دینا ہے جس طرح ہم ماضی میں دیتے رہے ہیں، اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ ہم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، مدارس ہوں، اس کے اندر کچھ ان لوگوں کے سہولت کار موجود ہیں، سیاسی جماعتیں ہوں، ان کے اندر بھی اس حوالے سے لوگ موجود ہیں، تو یہ باتیں اب ختم ہو جانی چاہیے۔ اب ایک ہے جو پاکستان کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے اور پوری قوم کا دشمن ہے، تو اس حوالے سے بالکل کلیئرٹی ہمیں کلیئر ہو جانی چاہیے۔ اور جو مطلب مجھے بہت دکھ ہوا ایک بات دیکھ کے کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو چھوٹی سی بات کو پہاڑ بنا دیتا ہے، ہماری پہاڑ جیسی کل کی فتح ہے، ہم نے پاکستان دشمنوں کو جو مارا ہے، لیکن اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں سوشل میڈیا کی طرف سے آیا۔ انڈیویجولی 1-2 چیزیں علی محمد خان کی جانب سے آئیں، شیخ وقاص اکرم کی جانب سے آئیں، لیکن وہ سوشل میڈیا جو اچانک پوری دنیا میں قیامت برپا کر دیتا ہے، اس سوشل میڈیا کی جانب سے کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آیا، جو کہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ قاسم سوری کا ٹویٹ اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو تو یوں لگتا ہے کہ وہ پاکستانی فوج کے ساتھ نہیں ہے، وہ افواج پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، وہ اس وقت دہشت گردوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ نظریاتی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ فیک نیوز کا بھی طوفان چلتا رہا، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بین الاقوامی طور پر ہوتی رہیں۔ انڈیا کے چینلوں میں ایک یہ خبر فیک نیوز چلتی رہی کہ دہشت گردوں نے پاکستان کا طیارہ تباہ کر دیا ہے، اور وہ آگ والے ویژول دکھائے۔ یہ بالکل فیک نیوز تھی، پاکستان کے کسی طیارے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور افغانستان میں یہ ایبلٹی بھی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے طیارے کو نقصان پہنچا سکے۔ انڈین میڈیا اس پہ بہت زیادہ خوش ہے اور فیک نیوز کریٹ کر رہا ہے، اس لیے کہ افغانستان اب انڈیا کی پراکسی بن چکا ہوا ہے۔ افغانستان سے جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کے پیچھے انویسٹمنٹ انڈیا کی ہوتی ہے، اور آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ انڈیا اور اسرائیل کا ایک ایسا نیکسس کریٹ ہو چکا ہے جو ساری دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ اب اگر دنیا میں پاکستان جو جنگ لڑ رہا ہے، پاکستان اپنے تحفظ کی، اپنے ملک میں امن کی جنگ لڑ رہا ہے، لیکن یہ جنگ کا صرف یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ جو افغانستان کی دہشت گردی ہے یہ ساری دنیا کے لیے خطرہ بنی ہے، بھارت کی جو دہشت گردی ہے ساری دنیا کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ بھارت اور اسرائیل اور افغانستان کا نیکسس ہے، اس کے بارے میں اب ہمیں کلیئر ہو جانا چاہیے کہ ساری دنیا کے لیے یہ امن کے لیے خطرہ ہے، تو پاکستان جو جنگ لڑ رہا ہے یہ بنیادی طور پر دنیا کے امن کی جنگ لڑ رہا ہے، اور اس میں پاکستان انشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ یہ شرارتی لوگ ہیں، ان سے پھر شرارت کی توقع رکھنی چاہیے، یہ پھر شرارت کریں گے، اور اس میں ہمیں بڑا کلیئر ہونی چاہیے۔ ایک اور خبر
جو بڑی حیران کن تھی۔ یلدا حکیم اسکائی نیوز کی اینکر ہیں، اور وہ اینکر کیا ہے، جرنلسٹ کیا ہے، وہ بنیادی طور پر پی ٹی آئی کی ایک ٹرول ہے، پی ٹی آئی کے عشق عمران میں گرفتار ہے۔ وہ انہوں نے ہمیشہ سے یہ بات کی ہے کہ جو عمران خان کے حق میں بات کرتی ہے، اور عمران خان کے حق میں بات کرنے والے اکثر پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ یلدا حکیم نے کل کیا کہا کہ پاکستان ایئر فورس، افغانستان کی ایئر فورس نے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ افغانستان کی ایک ایئر فورس ہے ہی نہیں، ان کا ایک بھی جہاز نہیں ہے۔ تو پھر یلدا حکیم کو بعد میں وہ ڈیلیٹ کرنا پڑا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب ہمیں عشق عمران کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمارے لیے عشق پاکستان ہی کافی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔